والصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حضرات ذوق و شوق سے، خلوص و محبت سے، عشق و عقیدت سے سب مل کر بھی اور جھوم جھوم کر بھی بآواز بلند ایک مرتبہ پھر پڑھ گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اہل اسلام، اہل ایمان، اہل اقامہ، بزرگان دین، برادران مکرم، سٹیج پر منبر نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر اس وقت رونق افروز ہونے والے جملہ علماء کرام و مشائخ اعظام، بالخصوص واجب القدر و تعظیم جناب سید صاحبزادہ سید محمد بلال شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مولانا قاری عبدالوحید صاحب، قاری اہل سنت جناب قاری محمد قاسم نظامی صاحب، اور مولانا قاری محمد عبد الرحمن صاحب، قاری دیگر محفل جناب قاری غلام محمد صاحب، اور علامہ مولانا مفتی شبیر احمد صاحب، اور دیگر جتنے بھی قابل ذکر علماء و مشائخ و علماء و صلاح خانہ، بطور خاص آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت کاوش کرنے والے اور خوبصورت اہتمام، انتظام اور انصراف کرنے والے اس جامع مسجد کی جو کمیٹی کے روح رواں جناب جن کی زیر سرپرستی یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، علامہ صاحب اور غلام فرید صاحب اور محمد اختر صاحب اور دیگر بھی جتنا کمیٹی کے جو ممبران ہیں، میں تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی، ہدیہ تاثیر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور علماء و مشائخ کی موجودگی میں میں آج چاہتا ہوں، ویسے آپ کے ذوق کو مد نظر رکھا جائے گا کہ کچھ محدود اور مختصر وقت کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، زیادہ طویل وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری بوریت اور میری اپنی تھکاوٹ شاید یہ متحمل نہیں، اور کافی دیر سے یہ چونکہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے نماز عشاء کے فوراً بعد سے، اور یہ محفل جاری اور ساری ہے، تلاوت کلام پاک کے علاوہ ثنا خوانی وہ بھی ہو چکی ہے، اور بالخصوص میری دلی خواہش اور تمنا کے مطابق جناب صاحبزادہ سید محمد بلال شاہ نے بہت خوبصورت انداز میں اور نظامی صاحب مختصر اور انتہائی جامعیت کے ساتھ بہت پرمغز اور خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جزائے خیر بھی عطا فرمائی، علم و عمل میں اور قبلہ شاہ صاحب کے فیوز و برکات میں مزید اضافہ ایک تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے قائم اور دائم رکھے۔ میری اس مسجد کے اندر تقریباً یہ دوسری حاضری، مگر اس شہر کے اندر کم و بیش 5-6 حاضریاں ہو چکی ہیں، کافی حضرات ہیں جو جانتے ہیں، اور مجھے بھی یہ چہرے شناسا لگ رہے ہیں۔ میں جب آیا تو پہلی ملاقات جناب ارشد دیسی صاحب ان سے ہوئی تو فوراً ہی میں پہچان گیا کہ یہ تو وہی چہرہ ہے جو سال کے بعد جن کی زیادت، اور ماشاءاللہ میں اس میں خوشامد اور مبالغے کی ہرگز ضرورت نہیں، ان کے دل کے اندر وہ جو خلوص ہے ان کے چہرے سے چلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وقت مسجد کے اندر بھی جتنے حضرات بیٹھے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ کا رسپانس، آپ کی توجہ اور یہ حشاش بشاش چہرے غالباً آپ کچھ نہ کچھ سننا ضرور چاہتے ہیں، اگرچہ حاجت نہیں رہی، خطابات ہو چکے اور ایک خلاصہ بیان ہو چکا، جیسے شاہ صاحب اور نظامی صاحب اب ان سے پہلے یہ بیان ہو چکا،
بہرحال مختصر محدود وقت میں ایک جامعیت کے ساتھ جو کہ میں حاضر ہوا ہوں اسی مقصد کے لیے، اور کچھ سنائے بغیر واپس جانا بھی مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا میری کوشش ہے کہ میں ایک طرف قرآن پڑھوں اور ایک طرف قبلی والے کا فرمان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں اور آپ بھی کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اعلاء کلمت الحق کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو سب سے پہلی گزارش جہاں سے میں بھی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، قبلہ شاہ صاحب کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجزائے ترکیبی ہیں جن سے ایک محفل میلاد مصطفیٰ بنتی ہے، سجتی ہے اور قائم ہوتی ہے، اس کے کچھ حصے ہیں۔ پہلا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا، پہلا حصہ۔ تو یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا ایک حصہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا۔ تو میں بھی ایک حدیث سے آغاز کر دیتا ہوں کہ لیکن اس سے پہلے چونکہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی کتاب کلام پاک اس کا بھی ذکر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے کتاب مقدس کا محض ایک حرف بھی پڑھا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، لیکن وہ ایک نیکی اپنے حجم، اپنے سائز، اپنے درجہ، اپنے معیار کے اعتبار سے اتنی عظیم ہے کہ نیکی بلا شک و شبہ ایک ہے، لیکن اس کا درجہ فالحسنۃ بعشر امثالها، 10 اس کا 10 نیکیوں کے برابر۔ یہ عظمت قرآن ہے۔ اور پھر چونکہ پورا حضرات موجود ہے، ان کی موجودگی کے اندر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرما دی، ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ ایک لفظ ہے۔ حرف اور لفظ کے اندر یہ علماء موجود ہے، وہ فرق ہے، چند حرف ملے تب لفظ بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لفظ کی عظمت اور شان یا اس کے ضلع میں ملنے والا اجر اور ثواب بیان نہیں کیا، بلکہ ایک حرف کی بات کی ہے۔ الف لام میم ایک لفظ ہے، ایک حرف نہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ جو شخص بھی الف لام میم کی محض تلاوت کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ 3 حرفوں کی تلاوت کرتا ہے، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ عظمت قرآن ہے، لیکن اب تھوڑا سا کمپیریزن کریں، یہ عظمت قرآن ہے تو عظمت صاحب قرآن کیا ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو میری ذات پر محض ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، محض ایک مرتبہ، بلکہ بیس کو تاکہ بات میری سمجھ۔ اور ہاں یہ بات ضروری ہے، تھوڑا سا آپ بھی آگے آ جائیں۔ یہ مجمع ماشاءاللہ کافی ہو چکا، مسجد کا باہر والا حصہ یہ معمول ہو چکا ہے۔ آپ تھوڑی سی ان حضرات کے لیے گنجائش پیدا کریں، فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ آپ کسی کے لیے کشادگی اور وسعت پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں آپ سب کے لیے وسعت پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ایک ہی اشارے سے اتنا بڑا رسپانس، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ عظمت قرآن ہے، اور عظمت صاحب قرآن ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ
جس نے میری ذات پر محض ایک مرتبہ درود پڑھا، ادھر ایک آیت پڑھا 10 میں کیا، ادھر میری ذات پر کسی نے ایک مرتبہ درود پڑھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں یا 10 رحمتیں اسے اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بات جہاں پہ رکتی نہیں، ختم نہیں ہوتی، آگے مزید ارشاد فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، فقط 10 نیکیاں یا 10 رحمتیں نازل نہیں ہوتی حضور کی ذات پر محض ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر، وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، بلکہ ان کے 10 گناہ بھی اللہ رب العزت درود کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ اور بات جہاں پہ بھی نہیں رکتی، آگے آقا علیہ السلام کی رحمت کا تسلسل ایک جاری ہو رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں وَرُفِعَ لَهُ بِهَا 10 درجات، اور اللہ رب العزت اسی درود کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اس کے 10 درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ آواز بلند تمام حضرات پھر پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمہید کا بھی ایک حصہ اور محفل میلاد کا ایک جز۔ اب ایک دوسری بات، میں کچھ سوچ رہا تھا کہ کیسے کہاں سے آواز کروں، کیسے بیان کروں، مگر شاہ صاحب نے بہت خوبصورت موقع عطا فرما دیا اور گفتگو فرماتے ہوئے بڑا مستند ترین حوالہ ہجرت کے حوالے سے، اور واقعی ایسا ہی ہے، اسی انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، مرحبا کہا گیا، اور آج کی ہماری زبان میں بہت خوبصورت انداز میں ویلکم آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد منانا اور اس موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آپ فرما رہے تھے 70 سال، یہ بات حق ہے، لیکن پھر یہ بھی دیکھیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف 70 صحابہ کی سنت ہے، بلکہ اسے تھوڑا سا آگے بڑھے، تھوڑا وسیع تناظر میں جائے۔ رب کریم کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کا میلاد منانا اور حضور کا ذکر ولادت کرنا 30,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سیرت کی ساری کتابیں اٹھائیں، سیرت کی، یہ موقع نہیں ہے، سیرت کی ساری کتابیں اٹھائیں، جب 9 ہجری ہے، غزوہ تبوک ہے، تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر جلال بھیجا، بلکہ اپنے ساتھ لے کر گئے غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگا، اور پھر واپس آتے ہوئے بھی 1 مہینہ لگا، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جذبہ، ایمانی قوت اور غیرت، وہ دیکھ کر قیصر روم جو اسود کی سپر پاور تھا، جرأت نہ ہو سکی حضور کے غلاموں کے سامنے آنے کی، پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے خود یہ تصور کر لیا کہ ایسے حضور کے غلاموں سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اب ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا جذبہ دیکھ کر یہ قیصر روم اور ان کی پوری فوج پسپا ہو چکی ہے۔ حضور واپس آئے، یعنی واپسی پر بھی 1 مہینہ لگا۔ یہ میں طویل روایت نہیں لے کے اقتباس پیش کرتا ہوں، واپسی پر بھی 1 مہینہ، 2 مہینے کا مسلسل سفر، اور جب مدینہ المنورہ کے نزدیک پہنچے، ایک مقام پر ٹہل گئے، اپنے صحابہ کرام کو ایک اجازت عطا فرمائی، ایک کھلا آپشن دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں فمن شاء منکم فلیمکث ومن شاء منکم فلیسرع معی، تم میں سے جو شخص یہاں پہ رکنا چاہے، مسجد نبی شریف کے اندر جانا چاہے جا سکتا ہے، ریاض الجنہ کے اندر پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے، اپنے گھر کی جانب دھکا مانگا 2 مہینے کا سفر کر کے جانا چاہے اسے بھی اجازت ہے، لیکن کوئی شخص ان اپنے صحابہ غلاموں میں سے اگر میرے ساتھ جانا چاہے تو میں اس وقت مسجد نبی میں پہلے نہیں جا رہا، ریاض
जन्नत में पहले नहीं जा रहा, अपने हुजरा मुबारक में पहले नहीं जा रहा, बल्कि मैं पहले जा रहा हूँ जबल उहद की तरफ। जाहिर है कि एक सस्पेंस पैदा हुआ, ताज्जुब हुआ कि हुजूर अकरम भी हमारी तरह 2 महीनों का मुसलसल सफर करके आ रहे हैं। पहले तो हुजूर का मामूल यह हुआ करता था, जब भी बाहर कभी जाते, जब वापस आते तो सबसे पहले मस्जिद नबी में लौटते। लेकिन आज एक पहला मौका है, हुजूर अपने गुलामों से फरमा रहे हैं कि मैं और पहाड़ की जानब जा रहा हूँ, और उसका सबब ये है हादा जबल युहिब्बुना व युहिब्बुहु, कि और पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और बदले में हम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन बात आगे, जबल उहद से फिर वापस ये मुख्तसर कर रहा, अब मस्जिद नबी में पहुंच गए और वही सारा इज्तिमा 30,000 का लेकर 40,000 की भी है रिवायत, इससे ज्यादा भी है, लेकिन ज्यादा मुस्तनद तारीख का एक जो हवाला है वो 30,000 का है। वो 30,000 सहाबा जो हुजूर के साथ गए थे फिर वापस आए थे, वो भी तो मस्जिद नबी में, भला कोई सोच सकता है कि आका अलैहिस्सलाम की जुदाई किसे बर्दाश्त होती कि हुजूर को छोड़कर अपने घरों को जाते। नहीं, हुजूर जहां जा रहे हैं सहाबा हुजूर के पीछे जा रहे हैं, हुजूर और पर जाते हैं, सहाबा हुजूर के साथ जाते हैं, आका वापस पलटते हैं, मस्जिद नबी जाते हैं, सहाबा हुजूर के साथ हैं। और जो मदीना के अंदर रह गए थे, मौला कायनात मौला अली के मुर्तज़ा शेर खुदा की तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहीं पे सुपरविजन के लिए मुकर्रर किया था और साथ में ही ले गए थे। तो अली मुर्तज़ा या उनके साथ दीगर सहाबा जो मदीना में मौजूद थे, जब उन्होंने सुना होगा कि 2 महीने का सफर करके तबूक से वापसी पर अब आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा हो चुके हैं, हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा हो, और 2 महीने के बाद जो एक लम्हा के लिए भी आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की जियारत को ओझल नहीं होने देना चाहते थे। यानी मुमकिन है कि वो अपने घरों में बैठ जाते, नहीं 30,000 का लश्कर जो साथ किया है वो भी साथ है, मस्जिद नबी में मौजूद है, जो अपने घरों के अंदर मौजूद है। जब उन्होंने सुना कि आकर तशरीफ ला चुके हैं वो भी पहुंच गए, तो इसे पता चलता है कि 30,000 से ज्यादा का एक लश्कर मस्जिद नबी के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पर जलवा अफरोज, समझ आ रही है? ये आवाज की वजह से इसमें गूंज थोड़ी ज्यादा है मस्जिद के अंदर, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही ना? आवाज समझ आ रही है ना सब? चलो आपकी सुभान अल्लाह से पता चला 30,000 से ज्यादा लश्कर हुजूर मिंबर पर जलवा अफरोज हो गए। उसी इसना के अंदर एक और ईमान अफरोज वाक़या हुआ, अकीदत से मामूर के हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला उसी मजमा के अंदर खड़े हो गए, आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े जहां हुजूर तशरीफ फरमा थे, साथ आकर खड़े हो गए, साथ आकर खड़े हो गए। कुछ अर्ज करना चाहते हैं बारगाह मुस्तफा में। हुजूर ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की जानिब देखा, नजर उठाकर उन्होंने हुजूर के चेहरे अनवर की ज़ियारत की। गालिबन कुछ कहना चाहते हैं, हुजूर ने इजाजत अता फरमाई, उन्हें मौका मिला, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इन्नी उरीदु अन अम्तदिहाका, या रसूल अल्लाह मेरा इरादा है, मैं ये चाहता हूँ कि आज मैंने आपकी शान में कुछ अशआर लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि बड़ा सुनहरी मौका है, सहाबा किराम का एक मजमा है, इनकी मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में या रसूल आपकी इजाजत से